بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ سب کو میرے چینل پر۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ایک عجیب و غریب شخص کے بارے میں بتاؤں گی جو نہ بادشاہ تھا نہ کوئی پیغمبر تھا۔ تاریخ اس کو اوچ بن اونگ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا تھا کہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا۔ اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی طرح تھے۔ یہ حضرت آدم کا نواسا تھا، ایسا کہا جاتا ہے۔ یہ بچپن سے ہم عمر بچوں سے بڑا اور مضبوط نظر آتا تھا۔ جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ اس کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی قد کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ سمندر کی تہہ سے یہ مچھلیاں پکڑ لیتا اور سورج سے بھون لیتا تھا اور پھر کھاتا تھا۔ جب اس کو پیاس لگتی تھی تو بادلوں کو لاٹھی سے مارتا تھا اور پانی پی لیتا تھا۔ کہا جاتا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، آپ کو ساگوان کے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس لکڑی کو اٹھا کر لانا آپ کے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ جس علاقے میں آپ موجود تھے یہ لکڑی وہاں سے بہت دور تھی۔ تو اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی تھی، شام سے لکڑیاں اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کو طوفان نوح میں غرق نہ کیا، جبکہ بعض نے لکھا ہے وہ آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ سیلاب سے بچ گیا، کیونکہ پانی اس کی کمر تک پہنچتا تھا۔ مگر بعض علماء نے اس کی تردید بھی کی ہے کہ طوفان نوح کے بعد صرف کشتی کے لوگ بچے تھے۔ اب اس کے بارے میں بہتر کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء کا مختلف نظریہ ہے۔ اوچ بن اونگ نے بہت لمبی عمر پائی تھی۔ وہ حضرت آدم کے دور سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اس کے بعد ان پر بہت سی رحمتیں برسائیں، بہت انعامات کیے، لیکن یہ ناشکری قوم نکلی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور بیت المقدس جانے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ شام کی سرزمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی۔ اس وقت شام کی سرزمین میں کنعانی لوگ آباد تھے۔ اللہ نے حکم دیا اس سے جنگ کرو۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلے میں سے 12 افراد کو چنا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 سرداروں کو کہا کہ شام جاؤ اور انہیں دین کی دعوت حق پہنچاؤ، اور ان سے کہو یہ زمین ہمیں عطا کی گئی ہے تو ہمیں دے دیں، اگر انکار کریں تو ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کر آنا۔ اس وقت شام کا سردار اوچ بن اونگ تھا۔ پیغام سن کر وہ غضبناک ہوا اور ہاتھوں سے اٹھایا ان قبیلوں کے سرداروں کو، اور اس نے سوچا کہ ان کو منٹ میں مسل کر مار دے۔ تو جیسے ہی ان سرداروں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ جب اوچ بن اونگ نے انہیں دیکھا کہ وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں تو اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان سرداروں نے واپس آ کر سارا حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، اور بتایا وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں، انار کا ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اور ان سرداروں نے بتایا کہ وہاں پر جو لوگ آباد ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو نہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ قوم سے دشمن کی خوبیاں بیان نہ کرنا، اس پر دشمن کے بارے میں نہ بتانا،
کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ جنگ سے باز آ جائیں گے اور جنگ کرنے سے انکار کر دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کر لیا ہے، تو ہر حال میں فتح ان کو نصیب ہی ہوگی۔ تو یہ بات سن کر اس پر 2 سرداروں نے عمل کیا، اس کے علاوہ باقی تمام سرداروں نے جا کر عوام کو یہ سب کچھ بتا دیا کہ وہاں کے لوگ تو بہت بڑے ہیں اور طاقتور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ سنا اور کہا کہ ہم نہیں جائیں گے مقابلہ کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا، کہا جب تک وہ وہاں ہے ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کے اتنے کہنے کے باوجود ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور انکار کر دیا، اور قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود جا کر مقابلہ کر لیں، ہم تو تب تک اس علاقے میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں سے چلے نہیں جاتے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال تک اس سرزمین کو حرام کر دیا اور وہ جنگلوں میں یوں بھٹکتے پھرتے رہے، قوم کی نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گئے۔ اوچ بن اونق نے کہا تم اکیلے لڑنے آئے ہو اور تم مجھ سے مقابلہ کرو گے، میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ تو اوچ بن اونق نے چاہا کہ آپ کو چونٹی کی طرح مسل دے۔ اس نے کہا تم ہی بنی اسرائیل کے سردار ہو، تم نے ہی فرعون کو پانی میں غرق کیا تھا۔ تو پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا تو آپ نے بھی حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اوچ بن اونق کے گھٹنے پر عصا مارا، یہ شخص وہیں گر گیا اور مر گیا۔ کہتے ہیں 40 سال تک اس کی لاش وہیں پڑی رہی، یہاں تک کہ گوشت گل کر ڈھانچہ بن گیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام واپس لوٹے تو اس کا ڈھانچہ اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا۔ اس کا ڈھانچہ پل کا کام کرتا تھا۔ اس طرح ایک طاقتور شخص جو اپنے آپ کو سب سے بڑا کہتا تھا اور دنیا کا بہت بڑا شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا مارنے پر فوراً گرا اور مر گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر کن کہتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو ان پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے وہ سرزمین حرام کر دی۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جنگلوں میں مارے مارے پھرتے رہے۔ 40 سال پورا ہونے کے بعد وہ لوگ بیت المقدس میں تشریف لائے اور پھر سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔